میرا خان کی پسندیدہ سیاسی جماعت کون سی؟ اداکارہ کے بیان نے ہلچل مچا دی۔ اداکارہ میرا خان نے اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کے بارے میں بتا کر ملک میں ہلچل مچا دی ہے، جس کے بعد ان کا نام سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ میرا خان نے ملک کی سیاسی صورتحال پر ایک سابق وزیر اعظم کے حق میں چند روز پہلے بیان دیا تھا، جب اس کا اعلان انہوں نے سرعام کر دیا ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں ایک شام میرا خان کے نام سے تقریب منعقد کی گئی، جس کے میزبان معروف ادیب و دانشور انور مقصود تھے۔ طنز و مزاح سے بھرپور اس شام میں میزبان انور مقصود نے میرا خان کی ذاتی زندگی سے لے کر شوبز کیریئر پر روشنی ڈالی۔ انور مقصود کے دلچسپ سوالات اور میرا خان کے عمدہ جوابات پر ہال شرکاء کی تعلیم سے گونجتا رہا، جہاں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر میرا خان نے بتایا کہ میری بچپن سے خواہش تھی کہ اداکارہ بنوں۔ میری نانی کو اس بات پر اعتراض تھا۔ جب مجھے شعیب منصور کی کال آئی تو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے فلم بول کے لیے آفر دی۔ میں ایک فلم بنا رہا ہوں، میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ جچیں گی، ایک رول ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں کام کر کے بہت اچھا لگا۔ میرے زمانے کے ہیرو شاہ رخ خان تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا میرا خواب تھا۔ اس وقت میں سوچتی تھی کہ یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ بہت سخت پیار تھا اور اتنا مزہ آئے گا اگر میں ایک دن شاہ رخ خان کے ساتھ کام کروں۔ لیکن میں نے بھارت میں جا کر کام کیا اور بہت اچھا تجربہ رہا۔ میرے خیال میں شاہ رخ خان اور مجھے اپنے کام سے بہت پیار ہے۔ وہ بہت محنتی ہیں اور میں نے ان سے یہی چیز سیکھی۔ انور مقصود نے مزاحی انداز میں اداکارہ سے سوال کیا کہ آپ میں اور شاہ رخ خان میں سوائے ناک کے کیا ایک جیسا ہے، جس پر میرا خان نے انکشاف کیا۔ جب انہوں نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا تو لوگوں نے سب سے پہلے انہوں نے مشورہ دیا۔ بہت لوگوں نے کہا کہ اپنی ناک فکس کرا لو، ناک فکس کر لو۔ بالکل نہیں، ناک کٹوا دی تو پھر کیا رہ گیا۔ انور مقصود نے ان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے مزاحی انداز میں کہا کہ 3 بار مولا جٹ دیکھی لیکن سمجھ نہیں آئی، اب چوتھی بار دیکھنی ہے۔ میں نے آپ کی فلم مولا جٹ 3 دفعہ دیکھی، 1 مرتبہ اور دیکھوں گا تاکہ سمجھ میں تو آئے۔ بس اس میں پنجابی کلچر کہاں تھا؟ آپ تو لباس سے لکھنوی اداکارہ لگ رہی تھی، جس پر میرا خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اچھی پنجابی بولوں۔ انور مقصود نے سوال کیا کہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے آپ کس کی طرف ہیں، جس پر میرا خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں پٹھان کے ساتھ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ سچ بات یہ ہے کہ لوگوں میں ایمانداری بہت کم ہو گئی ہے، کام کے ساتھ بہت کم لوگ ایماندار ہیں۔ میری خواہش ہے کوئی بھی لیڈر آئے وہ ایماندار ہو۔ جب خبر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کون سی خبر سچی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پہلے مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لکھنے پر لوگ تنقید کرتے اور گالیاں دیتے تھے۔ اسی دوران انور مقصود نے کہا کہ آپ جب پشاور زلمی کے ایمبیسڈر بنی تو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف کی سپورٹر ہیں، جس پر میرا خان اور تقریب موجود لوگوں نے کہہ لگایا۔ انور مقصود نے سوال پوچھا کہ بہرحال آپ کی ٹیم کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا، جس پر میرا خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میری ٹیم اچھی ہے، اگلی بار ضرور کامیاب ہوگی، لیکن لاہور قلندر نے بہت اچھا کھیل پیش کیا، جس پر انہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ انور مقصود نے سوال پوچھا کہ اگر آپ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی تو سب سے پہلے کیا کام کریں گی؟ میرا خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ فلم قائد اعظم زندہ باد میں اداکار کبیر خان کا ڈائلاگ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا یا اللہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ساری حرام اور حلال کی کمائی میں فرق ہو، جس پر انور مقصود نے کہا کہ صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، جس طرح ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، اسی طرح کہ اکیلا ایماندار شخص پورے ملک کو بے ایمان کر سکتا ہے۔ اکیلا ایماندار کچھ نہیں کر سکتا، پورا سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر انور مقصود اور میرا خان کی گفتگو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ 23 کروڑ کی آبادی ہے، اگر ریاست مدینہ بن گئی تو 19 کروڑ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔